ڈیئر اسٹوڈینٹ، اس سے پہلے والے میں 25 نمبر ہم نے کل پڑھا تھا حروف جازمہ کے متعلق. وہ حروف جو کیا کرتے پہلے مضارع کو جزم دیتے ہیں نا، وہ تو پڑھ چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے افعال کے متعلق کہ افعال کا کیا عمل ہوتا ہے. الباب الثانی فی عمل الافعال، دوسرا باب جو ہے نا یہ فعل کا جو عمل ہے نا اس کے متعلق. جیسے حروف عمل کرتے ہیں نا اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ افعال ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کہہ رہے کہ اعلم ان الافعال كلها عاملة ليس فيها شيء غير عامل والافعال العامل على قسمين. یا سے ذکر کر رہے کہ دیکھے افعال سب عمل کرتے، کوئی فعل سے نہیں جو عمل نہ کرے. سب عامل غیر عامل ان میں موجود نہیں. اور یہ جو افعال عاملہ ہے عمل کرتے دو قسم پر ہے. پہلی قسم کس کے متعلق ہے؟ فعل معروف کے متعلق ہے. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، یہ فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. تو کہہ رہے کہ القسم الاول الفعل المعروف. اعلم ان الفعل المعروف لازما كان او متعدیا يرفع الفاعل دائما. کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو تو ہمیشہ فعل کو فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب فعل ہوگا وہ فاعل مانگے گا اور فاعل پر اس کا عمل ظاہر ہوگا نا، پھر وہ فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. کیونکہ مرفوعات 8 قسم پر ہے نا، جیسے مبتدا خبر ہے تو ان میں سے کیا ہے؟ فاعل بھی ہے. کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو فعل کا کیا عمل ہے کہ وہ فاعل کو رفع دے دے. مثال دے رہے جیسے قام زید، زید فاعل ہے نا، قام فعل. وضرب عمرو، ضرب فعل متعدی ہے، قام لازم ہے. فعل متعدی کا مطلب ہے کہ جو آپ سے مفعول بھی طلب کرے، مفعول کا تقاضا کرے. فعل لازم اس کو کہتے جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. آگے دیکھیں کہہ رہے کہ وَيَنْسِبَ سِتَّةَ أَسْمَاء، فعل متعدی 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. اول ہے فعل مفعول مطلق. مفعول مطلق منصوب آتا ہے. مفعول فی ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول لہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور مفعول معہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. حال وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تمیز وہ بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے رہے. الاول المفعول المطلق مثل قام زید قیاما، ضرب زید ضربا. فعل مفعول مطلق جو ہے نا یہ بس کبھی ویسے بھی لفظی ہی لایا جاتا ہے، کبھی بغیر لفظی ہی لایا جاتا ہے. منع الفاظ مصدر کے مفعول کی اسی طرح ہوتے، کبھی کچھ مختلف. اس سے آپ کہہ سکتے کہ جلس زید قاعدا بھی آپ بول سکتے. آگے ہے مفعول فی ہے. فی ہے معنی جو ظرف کے معنی میں بن جانا، چاہے وہ ظرف زمان یا مکان. جیسے صمت یوم الجمعہ، یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے نا کہ میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا. جلست فوقہ کا یہ کیا ہے؟ مکان کے لیے ہے، میں آپ کے اوپر بیٹھا تھا، اوپر چھت وغیرہ پہ. تیسرا دیکھیں مفعول معہو ہے. اصل میں یہاں پر اسی فی ہے لکھا ہے، معہو ہے. جیسے جاء البرد والجبات، سردی آئی تو ساتھ چادریں و اسکرٹ کوٹ وغیرہ بنیان جرسی بھی آئی. مانا ہے جاء البرد مع الجبات، ظاہر ہے سردی آئے گی تو سردی کا سامان بھی ساتھ ہوگا. الرابع المفعول له، جیسے قمت اکراما لزید. مفعول له میں وجہ بیان کی جاتی نا کہ میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، مفت میں تھوڑی کھڑا ہوا، ادھر اسی کے لیے کھڑا ہوں. وضربت تدیبا، کیوں مارا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کیوں مارا یار زید کو؟ تدیبا، تہذیب وغیرہ کچھ سکھانے کے لیے. الخامس الحال، حالت بیان کرنا ہوتا ہے. جیسے جا زید راکبا، زید آیا. کیسے آیا یار؟ وہ تو مہمان ہے، آپ لوگوں نے خیال ہی نہیں رکھا. نہیں، راکبا گاڑی میں آیا تھا، سوار ہو کر، گھوڑے پر آیا، کسی بھی چیز پر آیا.
سادس تمیز، تمیز بتانا، جسے حینما تکون نسبت الفاعل الى الفاعل مبہما، اگر نسبت فعل اور فعل کی بیچ کیا ہو، مبہم ہو، معلوم نہ ہو، تو اس وقت تمیز ہم لاتے. جس تو اب زید، زید بڑا خوش ہے، زید اچھا ہے یار، کیوں اچھا ہے؟ نفسن اس کا دل بہت اچھا ہے، جی کا اچھا ہے، من کا اچھا ہے، سچا ہے. هذا العمل عام فی جمیع الافعال اللازم والمتعدی، یہ عمل عامے کی کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو رفع دیتے ہیں. والفعل المتعدی یزید فی عمله، یا یزید فی عمله، فعل متعدی عمل میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ ہوا انه ينصب المفعول به ایضا، وہ فاعل کو جس سے رفع دیتا ہے آگے اس کے ایک اور کام ہے کہ مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید عمرا، عمرا کو دیکھے. والفعل اللازم لا يقتضي المفعول فاحفظ هذا، فعل لازم مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، بس فعل پر پورا ہوتا ہے.